this doing things with words. This is literally making one. What are we doing? In the case of a beautiful child, and you see beauty, you acknowledge it, but at the same time you revert the beauty back to God by saying mashallah or subhanallah. And جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہی مقصد ہے اس بات کا کہ میکنگ ون یعنی توحید یعنی ایک بنانا اور کثرتوں میں پلورالٹی میں یونین کو وننس کو دیکھنا اور وحدت در کثرت یا یعنی کثرت میں وحدت یا توحید کا منظر دیکھنا اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا یا اس کو فیل کرنا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میکنگ ون ہے. that just like Jesus did not say I am not good at all, like only God can be good totally. It's saying that yes, I am good, but this goodness, this beauty is nothing other than a derivative of, a reflection of, an outpouring of, a ray of the sun and the plenitude that is God. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برا ہوں, یعنی میں اچھا نہیں ہوں کا مقصد یہ نہیں کہ میں برا ہوں, میں اچھا نہیں ہوں کا مقصد یہ کہ میں بذاتی ہی جو ہے اپنے آپ میں اچھا نہیں ہوں, بلکہ اچھائی میری اس بہت بڑی اچھائی کا جو منبع ہے اور اس سے مشتق ہے, اس سے مصدر جو ہے نا وہ تمام اچھائیوں کا وہ ہے, جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ, ٹھیک ہے نا. تو تمام اچھائیوں کا, نیکیوں کا, خوبیوں کا جو مصدر ہے, منبع ہے, مخرج ہے, جہاں سے وہ صادر ہوتے ہیں, خارج ہوتے ہیں, جہاں سے وہ مطلع ہے, جہاں سے وہ طلوع ہو کے آگے پہنچتے ہیں اگلے تک, وہ خدا کی ذات, وہ ذات وحدت ہے, وہ خدا کی ذات ہے. I intend to do this, inshallah, but my will is nothing compared to it. If I do it, again, that still is God acting through me. So you take two things, what might have been two things, the beauty of nature and yourself, and you've added a third element. And through doing that, you have made existence one. You have made. تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ کسی خوبصورت شے کی تعریف ہو یا چاہے یہ کہ میں ایسا کرنا چاہوں گا, ایسا کروں گا, میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, ان تمام اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ارادے کو, اپنی نیک نیتی کو یا کسی شے کی خوبصورتی کو, ٹھیک ہے, اور خدا کی ذات کو, یعنی ہم ان تمام دو تین چیزوں کو ملا کر ایک کر رہے ہیں, اور سب کا جو منبع ہے وہ توحید کو اور خدا کی ذات کی طرف ہم اس کو لوٹا رہے ہیں, اس کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں. یہی ہے literally making one. So this is Tawheed, Wahid, making them one, making multiplicity into unity. So it's a unity within multiplicity, if you might put it that way. And the goal is to do it, make it. You are making it. It's not like it's there. It is. کہہ رہے ہیں یعنی کہ گول یہ ہے یا کوشش یہ کرنی کہ شعوری طور پر ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر کے, ایک شعوری کوشش کر کے اس کو کرنا ہے اس عمل کو. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہے نہیں, کہتے ہیں ہے دراصل اصولاً اور ضابطتاً قاعدتاً ایسا ہی ہے کہ سب کچھ خدا ہی کی وجہ سے ہے اور خدا ہی کی ذات سے ہے, مگر آپ نے اس کو شعوری کوشش کر کے اپنانا ہے, سمجھنا ہے خود کو اور اپنے آپ کو سمجھانا ہے, تو اس کو ایسا کر کے دکھانا بھی ہے شعور کے سطح پر نا. Two, for perhaps consciousness that is, been cleared of illusion, to use quite different terminology. But in some ways, the practice is to constantly do this with your words. So this is Tawheed. That's one of the things that no matter how religious you are or not, even culturally speaking, just people who might even be atheists might use this in countries. کہہ رہے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ جو لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی مذہبی انسان ہو تو ہی آپ کر رہے ہیں یا کر سکیں. کہہ رہے ہیں کسی بھی کلچر میں کوئی بھی ایسے لوگ, ایون کہ جو ملحدین ہیں, ملاحدہ ہیں, ایتھیسٹ ہیں, وہ بھی اگر ایسا کریں گے تو ان کے اپنے ذہن کا انتشار, خلفشار, افتراق جو ہے ان کی اپنی سائیکالوجی, اپنی نفسیات کے اندر وہ کم ہوگا. اس کے اندر جمعیت اور وحدت فکر
اور وحدت ملکات، وحدت صلاحیتیں، وحدت اہلیتیں وہ پیدا ہوگی اس کے اپنے اندر کی دنیا میں. Because it's just like a reflex almost. Kind of hard not to use it. So, this now going back to the idea of there is no God but God. Notice how this works now. We're saying there is no beauty if not the beauty. This beauty would not exist if that beauty did not. کہہ رہے ہیں اب جو ہم کہہ رہے تھے کہ there is no God but God, یا there is no goodness but the God's goodness, there is no beauty but the God's beauty. اب یہ تمام چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حسن نہیں ہے مگر جب تک کہ اللہ کی طرف سے حسن کی اس پر تجلی نہ پڑی ہو. کوئی اچھائی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر یا اچھائی کا پہلو رکھا. تو اب ہر شے کو ہم ریورٹنگ بیک، ہر شے کو ہم خدا کی طرف پیچھے لے کے جا رہے ہیں، اس کی اپنی اصل کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، اور جو کہ خدا کی ذات ہے. So the formula shahada, there's none good but one who is God, or there's no God but God, is used or can be used as almost as a generative principle for thinking about the logic of what it means to be a Muslim, and in the case of the Gospels we saw what it means to be a Jew for Jesus, or just what it means to be religious, what it means to live a life with the knowledge that there's something that is bigger from which things derive their existence. So اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وہ ایک قدر مشترک ہو گئی تینوں الہامی بڑے مذاہب میں، یا تمام تر جو منطقی فکر کے نتیجے ہو سکتے ہیں حقیقت الحقائق کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے والے، کہ اب ایک مثال ہم نے اسلام میں سے لے لی جہاں پہ کلمہ شہادت، کلمہ توحید. پھر ہم نے ایک مثال مذہب عیسائیت میں سے لے لی، ڈاوئزم میں سے لے لی، جوڈائزم میں سے لے لی، یعنی بائبل میں سے لے لی. اور بائبل کا بیشتر حصہ تو ظاہر ہے کہ دونوں مذاہب میں مشترک بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ہم نے وحدت فکر، وحدت ادیان، وحدت اقدار مشترکہ کا جو گول ہے اس کو ہم اس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں کہ جو مشترکات ہیں اگر ہم اس پر ایمفیسائز کریں اور اس کو سمجھیں، ڈھونڈنے، سمجھنے کی کوشش کریں. جی. There is no beauty if not the beauty. There is no light. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا منطقی ہے اور بڑا obvious ہے. مطلب صرف کائنات میں حسن، جمال، خوبصورتی، خیر کو دیکھو، اور یہ دیکھو کہ آپ کے مذہب میں اس کے بارے میں کوئی بنیادی کوئی نص، کوئی ٹیکسٹ موجود ہے، اس کو سامنے لے آؤ. وحدت ادیان، وحدت مذاہب، وحدت مسالک کا آپ نے گول اچیو کر لیا. جی. If not the life. There is no power if not the power. So اسی طرح بیوٹی کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا کہ کوئی طاقت نہیں ہے مگر خدا کی طاقت، کوئی توفیق نہیں ہے مگر خدا کی توفیق، کوئی نور، روشنی، سمجھداری نہیں ہے، علم نہیں ہے مگر خدا کے علم سے، خدا کی توفیق سے، خدا کی دی ہوئی روشنی سے. And that's what Jesus is saying to his companions too. Yes, you cannot do it, but God can. That's کہہ رہے ہیں یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان صحابہ سے کہنا چاہ رہے تھے کہ ہاں تم نہیں کر سکتے، ہاں مگر وہ ذات کر سکتی ہے. تو جب تم یہ سمجھو کہ تم کرنا چاہتے ہو تو تم اس سے وہ کرو کہ بھائی وہ اس سے توفیق مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے میں ایسا کر سکوں گا. اسی کو انشاءاللہ کہتے ہیں عربی زبان میں. جی. It's impossible for you. It's such a big thing to enter the kingdom. تو کہتے ہیں اسی طرح خدا کے عرفان یا خدا کے قرب کی وادی میں جانا بھی وہ تو پھر بدرجہاز زیادہ مشکل اور تقریباً ناممکن جیسا کام ہے. اس کے لیے تو بہت زیادہ شعور اس کا چاہیے ہوگا، خدا کے فضل کا، عطا کا، احسان کا، اس کے اذن کا، اس کی مہربانی کا، کہ وہ تو اس کے بغیر تو ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے. حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. جی. It is God's power that works. So that's the first aspect, right? So what Jesus did with the young man is exactly what Muslims are doing when they are using these normal formulas. کہہ رہے ہیں وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اتنی تفصیل میں جو پورا واقعہ اور نصیحت کر رہے ہیں، مسلمان کا بچہ وہ عام پریکٹس میں ایسا کرتا ہے. جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے، ماشاء اللہ کہتا ہے، لا حول ولا قوت کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے. عام جو زندگی کے اس کے روزمرہ کے موسٹ فریکوینٹلی اٹرڈ ورڈز، موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ ورڈز، فریزز ہیں، ان میں اس کا سارا یہی سارا اس کا باطنی داخلی میکینزم ہے اس پہ. لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمان بھی اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سو وہ ہو بھی جائیے، جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ ہو بھی جائیے. تو جو ہم کہہ رہے ہیں کیا ہم وہ ہیں بھی؟ کیا ہم اس کا شعور بھی رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسلوں کو اس کا شعور، اس کے جو منطقی و نفسیاتی اثرات ہیں، جو اس کے اخلاقی اور روحانی اثرات ہیں،
کیا ہم ان تک وہ پہنچا رہے ہیں؟ اس کے معنی اور اس کے اثرات، اس پر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. And the structure is exactly the same. So now I want to take a little bit of time and talk about Sharia, which I guess یہاں توحید کی بات ختم ہوئی اور اب بات شروع ہو جائے گی کہ شریعت، راستہ، قانون، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور اس میں کتنی انسانی معاشرے کی، انسانی سماج کی، فرد اور اداروں کی، سماجوں کی کیا کیا بھلائیاں شامل ہیں اس میں. I don't know what the right analogy would be, but it seems like in certain quarters it's like the boogeyman that is coming to scare us these days. کہہ رہے ہیں یہ شریعت کا لفظ سنتے ہی کہہ رہے ہیں مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بلا، کوئی بوگی مین، کوئی خطرناک شے جو ہے نا، اس کا تصور ہمارے ذہنوں میں آج کل آ جاتا ہے. ظاہر ہے کچھ ایسے انتہا پسند، ڈاگمیٹک، انڈاکٹرینائزڈ، ریڈیکلائزڈ ایسے گروپس ایمرج ہوئے پچھلے 25-30 سالوں میں، جنہوں نے دنیا میں کچھ ایسی بے سروپا اوٹ پٹانگ اور جاہلانہ احمقانہ حرکتیں کی، جس سے اسلام کا بہت نیگیٹو پورٹرے ہوا میسج، اور شریعت کا لفظ بہت زیادہ بدنام ہوا. The name of Sharia, like, certain people either allergic break out in hives, and other people, get scared and start, just imagining all kinds of horrible scenarios. تو کہتے ہیں وہ سارے خطرناک سیناریوز ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں شریعت کی بات سنتے ہی. یعنی وہ جو کیپٹل پنشمنٹس ہیں اور جو عقوبات ہیں، شریعت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں عقوبات آ جاتی ہیں. وہ عقوبات تو بہت بڑے ایک پروسیجرل لا کو اور پورے اس کو فالو کرنے کے بعد قانون شہادت اور تزکیۃ الشہود و تمام تر جو لیگل فارمیلٹیز ہیں اس کو پورے کرنے کے بعد پھر کسی جگہ پہ ایک ادارہ کسی پہ لاگو کرتا ہے. لیکن ہمارے دماغ میں وہ آ جاتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ، کوئی اسلحے کے زور پہ، کوئی بس سب کچھ تہس نہس، سب کچھ زبردست کرنے، ختم کرنے چل پڑا ہے. شریعت کے لفظ سے ہمارے ذہن میں کچھ ایسا خوفناک امیج دہشت کا ہمارے ذہن کی پردے پر نمودار ہوتا ہے انفارچونیٹلی. And so just to do a little bit of work with that. کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. A couple of at least misconceptions that we might have about Sharia. کہہ رہے ہیں شریعت سے متعلق کچھ غلط فہمیاں یا بنیادی جو مغالطے ہیں فکری، ان کو ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Sharia literally means road. کہہ رہے ہیں شریعت کا لغوی مطلب ہے روڈ، سڑک، راستہ، سڑک، روڈ. And I'm calling it the road of law and the road of life because the two are زندگی کا راستہ ہو یا قانون کا راستہ ہو. کہتے ہیں لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس، تو انگریزی میں بھی کہتے ہیں، مغربی تہذیب میں بھی. synonymous. We have to imagine the context where the Quran is revealed. It's an arid desert. And کہہ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کن حالات میں، کس صدی میں، کس محل وقوع میں نازل ہوا. ایک صحرا تھا بے آب و گیا. knowing the right routes was the difference between living and dying when you're out. اور کہتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہی صرف صحیح راستے کا معلوم ہونا یہی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا تھا. کیونکہ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں تو آپ صحرا میں بھٹک گئے، تو بس آپ گئے. And one meaning of Sharia, the primary meaning, is the road that leads to water. اور چونکہ پانی کی بہت کمیابی تھی تو ایک معنی شریعت کا یہ بھی ہے کہ راستہ، اور ایک معنی یہ بھی تھا کہ وہ راستہ جو پانی تک پہنچا دے، یعنی آسودگی تک اور پیاس بجھانے تک پہنچا دے. یعنی اس میں معنی سکون کا تھا، نعمت کا، راحت کا. انفارچونیٹلی دیکھو کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا گیا، اس تصور کو. In a desert context without water, you would go around and just become lost. So that's the primary metaphor that the Quran uses. And in keeping with this metaphor, every kind of school of thought and action that appears later in Islamic civilization has some synonymous meaning of Sharia in it. کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعد میں اسلام میں جو جتنے بھی دین کو سمجھنے کے اسالیب، ایپسٹیمز مقرر ہوئے مین اسٹریم اسلام میں، ان تمام میں شریعت کا جو یہ راستے والا، راہ نمائی والا جو معنی تھا نا، یہ سب میں شامل رہا. کیسے؟ سنیے. Path in it.
So the schools of law are called madahib, or تو کہتے ہیں اسکولز آف لا جو ہیں نا ہمارے فقہی مذاہب اس کو ان کو مذاہب کہا جاتا ہے. مذاہب جمع مذہب کی ہو, مذہب کہتے ہیں رستے کو, راہ کو, ٹھیک ہے نا. and madhab literally means a way of walking, which is a path. چلنے کا رستہ, a path, ایک راستہ. ذہب یذہب ذہابن یعنی چلنا, چلنے سے ہے نا, تو چلنے کا رستہ اس کو مذہب کہتے ہیں. So currently speaking, at least in Pakistan, and I also saw this in some Arab countries, the word Sharia or Shari' is used for a huge, wide, big avenue. The grand boulevard in town would be the Shari'. کہتے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا پاکستان میں اور کچھ اور عرب ممالک میں بھی کہ شریعہ جو ہے نا وہ سڑک کو, چھوٹی سڑک کو کہتے ہیں, اور شارع اسی شریعہ سے نکلا, وہ بڑی سڑک کو, ہائی وے کو, جو بھی مین روڈ ہوتا ہے اس کو شارع کہا جاتا ہے. شارع فیصل, ٹھیک ہے نا, شارع نور جہاں, شارع دیگر, ٹھیک ہے نا. And then the other paths are slightly smaller. So the schools of law are called madahib or madhab, ways of walking, and the brotherhoods, the Sufi brotherhoods, the Sufi orders are called tariqa or turuq, which کہہ رہے ہیں جس طرح فقہی جو یا قانون کے جو اسلام کے 4 دھارے ان کو مذاہب کہا گیا, فقہی مذاہب, مذہب حنفی, مذہب مالکی, یعنی چلنے کے رستے, تو یہ صرف چلنے کے رستے. اسی طرح جو طریقت میں چلنے کے رستے ہیں, روحانیت میں, سلوک میں, ان کو طرق کہا گیا. طریقت, طریقت کا معنی بھی رستہ ہے, طریق کا معنی بھی رستہ ہے. means a path. So this matter for path becomes fairly ingrained. تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معنی ہے نا, یہ تمام تر استعارے ہو گئے راہ, راہنمائی, راستے سے متعلق جتنے بھی اب الفاظ آ رہے ہیں, شریعت, شارع, طریقت, مذہب, ایون کہ سلوک, اس کو بھی چلنا یا چلنے کا رستہ کہتے ہیں, سالک چلنے والا, ٹھیک ہے نا. So the image is, like I said, of the desert, and let's just stay away from that a little bit. In some ways, if we were not to recuperate what Jesus did and what we learn about this idea of reverting things back to God, imagine yourself in front of beauty as a Muslim, think of my uncle is looking at the rolling hills of Vermont and says, Subhanallah. So wherever he's turning, in some ways, whatever he's encountering, there's sort of a reference point that is almost transcendent, like a pole star almost, or like a north star, something that is there that kind of guides you as you are moving through life. So that's the way in which I'm calling it the road of life. That's a general orientation. But the Sharia also encompasses all of the aspects that we have covered in the commandments. Muslims divide Sharia exactly like Jesus does. کہہ رہے ہیں جو ہم نے 10 کمانڈمنٹ سنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, تو شریعہ میں وہ ان تمام کا احاطہ کیا گیا, ان تمام کا استیعاب کیا گیا ہے, ان میں سے کسی ایک پہلو کو بھی نہیں چھوڑا گیا. تو کہہ رہے ہیں شریعت ہماری جنرلی جو ہے نا وہی ہے جیسے کہ 10 کمانڈمنٹس میں بتائی گئی تھی. وہ پہلے ہی بات ہو چکی ہے نا کہ قرآن مجید نے اپنا کو ایک سائیکلیکل اور ایک تسلسل کا ایک بتایا, ٹھیک ہے نا, ایک الہامی صحیفہ. The gospel story, where he took the first 3 ones referring to God and dealt with them as one, and took the rest dealing with society and dealt with them as one. So کہہ رہے ہیں جس طرح 10 کمانڈمنٹس میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شروع کے چند اجزاء لیے, ان کو ایک ڈیل کیا, اور پھر بعد کے چند اجزاء لیے, شروع کے ایمانیات, اعتقادیات یا الہیات کے ساتھ تھے, اور بعد کے جو تمام سماجیات اور معاشرت کے ساتھ تھے, ان کو and dealt with them as one, کہ ان کو بھی ایک انہوں نے سمجھا, ایک لیا. This part in Islamic terminology is called حقوق العباد, حقوق اللہ. تو کہہ رہے ہیں اسلام میں بھی یہی ہے, وہ جو الہیات, ایمانیات, اعتقادیات کے معاملات ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کے حقوق, اور جو دیگر جتنے بھی اخلاقیات کے, سماجیات کے, معاشرت کے معاملات ہیں, معاشیات کے, تہذیبیات کے, اخلاقیات کے, روحانی, وہ ان تمام کو کہا جاتا ہے حقوق العباد, بندوں کے حقوق. And dues of God. What is due to God? What is God, and then what is God's due? تو کہہ رہے ہیں حقوق اللہ یہ ہے کہ خدا کون ہے یا خدا کیا ہے, اور وہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے, اس کے ہماری طرف حقوق کیا نکلتے ہیں, Remember God. یا ہمارے اس کی طرف فرائض کیا ہیں. So you have to acknowledge the source. And the second part is حقوق العباد, the rights of the servants or the rights of creatures, which is all about the social realm. So there is the horizontal dimensionality
dimension of us living with each other, and then there's a vertical one, which is the تو کہہ رہے ہیں ہماری ایک افقی وہ ہو گئی، ہمارا ایک رخ ہو گیا، جہت ہو گئی، اور ایک ہمارا عمودی رخ یا جہت ہو گئی. افقی رخ ہمارا جو ہے وہ ہمارا مخلوق کا مخلوق سے تعلق ہے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق، جو سماجی، سیاسی، معاشرتی حقوق ہیں. اور پھر بندے کا خدا کے ساتھ تعلق اور اس خدا کے بعض عبادات کے اور ایمانیات کے، اعتقادیات کے حقوق ہیں. تو وہ عمودی رخ ہو گیا، یعنی ورٹیکل، اور یہ مخلوق میں ہمارا جو پھیلا ہوا ہے یہ ہاریزونٹل. three commandments. So, Huququllah and Huququl Ibad, the rights of God and then the rights of people. So, that's part of the Sharia. Do not steal, do not cheat, do not defraud, do not kill. تو کہہ رہے ہیں یہ تمام جو That is part of Sharia. تمام یہ جو ہیں کہ بھائی چوری نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، بے حیائی نہ کرو، فحاشی نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، ٹھیک ہے نا، کسی کے اس پہ نظر نہ رکھو، اپنے حصے سے زائد پہ نظر نہ رکھو. یہ تمام جو چیزیں اخلاقی چیزیں ہیں، یہ جو معاشرتی قوانین ہیں، اخلاقی ہیں، سماجیات کی چیزیں ہیں، یہی تمام شریعت ہیں، انہی کو حقوق العباد کہتے ہیں. But also for other questions, how do we figure out how much kind of charity to give upon. کہہ رہے ہیں مگر اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں اب ہمیں خیرات کتنا کرنا ہے، ہم نے اپنے کمائی میں سے کتنا زیادہ دینا ہے. اس کی مغربی تہذیب میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ کہیں گے بھائی کوئی کہے گا 50%، کوئی کہے گا 10%، کوئی کہے گا 15%، کوئی کہے گا 1%. تو اب ہم نے یعنی خیرات کتنی دینی ہے یا زکوٰۃ کتنی دینی ہے اور وراثت کے کیا معاملات ہیں، اس کی بھی پرسنٹیجز فکس کر کے ہمیں دے دی گئی تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے. ڈیفینیٹ پروپورشنز ہمیں بتا دیے کہ بھئی یہ ان مدات میں آپ نے دینے ہیں. That which is left over, جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے اوپر یہ تمام ہوگا. the wealth that is left over after meeting our needs. That's a question Sharia deals with. تو کہنا شریعہ اس کو بھی ڈیل کرتا ہے کہ آپ کی جو ضرورت سے زائد آمدن ہے اس کو آپ کسی طرح سے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لگا سکتے ہیں. اور یہ کہ منصفانہ تقسیم دولت ہو، ٹھیک ہے نا، سرکولیشن آف ویلتھ ہو، رولنگ آف ویلتھ ہو، رادر دین کے کنسنٹریشن، ارتکاز نہیں ہو دولت. لکھی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، قرآن شریف کی آیت بھی ہے. اور اس دن ہم نے کتاب الاسفار میں بھی وہ آیت پڑھی تھی نا، سواء للسائلین، کہ وہ بنیادی حق میں تمام مخلوق خدا کی جو ہے وہ ایک ہی حق رکھتی ہے، برابر ہے، یکساں ہے. How do we figure out inheritance issues? That's what Sharia deals with قانون وراثت یا میراث کے جو معاملات ہیں وہ مسائل. as well. How do we deal with commercial ventures and کاروباری معاملات، معاہدات کس طرح لکھنے ہیں؟ قرآن شریف میں اس پہ پوری آیت ہے نا، سورہ بقرہ کی 282 آیت ہے غالباً، پوری تفصیل سے لکھنے لکھانے پر، معاہدات پر، ان چیزوں پر، گواہیاں جو کمرشل ٹریڈ اگریمنٹ سے MOU سائن ہوتے ہیں ان کے اوپر. That's also the domain of Sharia. So تو کہتے ہیں یہ سب چیزیں شریعت کی ہوں، یہ سب آپ دیکھیں سیکولر ہیں، دنیاوی ہیں، مخلوق کی آپس کی سماجی و معاشرتی ہیں، الہیات سے، فرض واجب سے، عقائد سے، احکام سے، دیگر یعنی نماز والے، عبادت والے احکامات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. Sharia in that sense is fairly all encompassing, and that is one of the things that makes a lot of people very nervous about it. That کہہ رہے ہیں شریعہ چونکہ بڑا جامع کانسیپٹ ہے کہ اس جہت سے جب دیکھیں تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، الہیات، ایمانیات، اخلاقیات، روحانیات، سماجیات، سیاسیات، معاشیات، سماجی انصاف، سوشل اکنامک، سب چیزیں. یہ تصور جو ہے بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، ان کو چبھتا ہے، ان کو کھلتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے. تو وہ پھر حسد میں، بغض میں آ کے اپنی پھر مکر کی چالیں چلتے ہیں یا پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں. it comes in and it doesn't seem to see any separation between church and state. کہہ رہے ہیں یہ جو شریعت کا رخ ہے نا، چونکہ یہ چرچ میں اور ریاست کے معاملات میں، امور سلطنت میں فرق نہیں دیکھتا، یہ دونوں کو ایک کر دیتا ہے. چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں ہے کہ صرف عبادات کا، ایمانیات کا، اعتقادیات کا وہ ہوگا، نہیں، آخرت کا نہیں. اس میں چونکہ دین سمیت اس دین میں مذہب سمیت یعنی
آخرت اور الہیات کا جو رخ ہے اس کے ساتھ ساتھ اعتقاد کے ساتھ ساتھ عملی اور انسانی سماجی سیاسی معاشی معاشرتی تمام ضرورتوں کو اس میں دیکھا جاتا ہے ایک وحدت میں، تو اس وجہ سے یہ دین کامل کہلاتا ہے. یہ دین ایک ضابطۂ حیات بن جاتا ہے. اس میں ریاست چلانے کے حقوق، ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیچر یعنی عدلیہ، منتظمہ، انتظامیہ اور مقننہ اور عوام، ان تمام کے حقوق کا، ان کے رولز اینڈ ڈیوٹیز کا خیال رکھا گیا. تو یہ ایک آل انکمپسنگ، ایک جامع ہمگیر تصور بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت سارے ایسے لوگوں کو پھر کھلتا ہے، ان کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. A little bit about that in just a bit, but so there is a sense in which the Sharia is fairly all-encompassing. But what I want to really point out is that it starts all the way from being the ethical principles on which you base your life to the kind of transactions you might encounter, like buying a house, interest stuff. That's all discussion for Sharia. تو کہہ رہے ہیں یہ اخلاقی اصول ہیں، اور پھر ان کے اوپر لین دین کے جو ضابطے ہوں گے ان تمام تک یہ لے کے جاتے ہیں. یہ صرف اخلاقی اصول نہیں دیتا، ضابطے آپ کو پورے پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے نا آپ کو فریم ورک پورا دے دیتا ہے، تاکہ آپ محض اس میں نہ رہیں کہ بس یہ آپ کے لیے صرف ایک ذہنی عیاشی کی ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز بن جائے فلسفیوں اور منطقیوں کی طرح. نہیں، آپ کو پورا پرسنٹیج کے ساتھ، پروپورشنز کے ساتھ ایک ایک چیز بتا دیتا ہے، بھائی یوں ہی کرو. ٹھیک ہے نا؟ Speaking, actions are what Sharia deals with. تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں احکامات یا ہمارے اعمال ہیں جن سے شریعہ ڈیل کرتی ہے، اور اعمال میں سارے اعمال آ جاتے ہیں، صرف عبادات تو نہیں ہے نا. تمام اعمال سے متعلق جو ہے نا احکامات ہیں ان کو شریعہ کہتے ہیں. Actions are the domain of Sharia. So ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں نا الاحکام الشریعہ، الادلۃ التفصیلیہ، وہ جو فقہ میں ایک تعریف پڑھتے بھی ہیں. for us, and the way it is usually presented, is that Sharia is a religious law versus there's a secular law which we have, and hence the two are incompatible. کہہ رہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شاید شریعہ لا ایک الگ چیز ہے، شرعی قانون، اور ریاست کا قانون یا بادشاہ کا قانون وہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپس میں پھر ان کی عدم مطابقت، ان کے میں مطابقت یا کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. I hope that it is clear based on what I'm sharing with you that there is no incompatibility between the Sharia and the values of even the secular state, if we were to call it a secular state. کہہ رہے ہیں اگر کوئی دنیا میں سیکولر اسٹیٹ ہو نا تو اس کی بھی جو اخلاقی ویلیوز ہوں گی اور جو ہماری شریعت کی اخلاقی ویلیوز ہیں ان کو دونوں کو ملاؤ گے، ایک پیج پہ رکھو گے تو سیم تمہیں ایک جیسی نظر آئیں گی. اخلاقی تفاوت نہیں نظر آئے گا اخلاقی اصولوں کا. Live in. Those are the values of Sharia. Now do some quotations later on from کہہ رہے ہیں میں آپ کو بعد میں کچھ حوالے بھی دوں گا اس پر مسلم زعماء مفکرین کے، لیکن کہہ رہے ہیں ہم اگر امریکہ میں یا برطانیہ میں رہتے ہوں، یہاں اگر انصاف ہے تو یہ اسلام ہے، یہی شریعت ہے. اسلام کا یہی مقتضا ہے، یہی تقاضا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، سوشل جسٹس ہونا چاہیے، مساوات ہونا چاہیے. تو جو ہم اچھی چیزیں پریکٹس کر رہے ہیں، اخلاقی اصول ہیں، یہ سب شریعت کا ہی مقتضا یہی ہے. شریعت سے ہٹ کے کوئی بھی ڈرانے والا خوفناک بلا جیسا کوئی تصور نہیں ہے بالکل بھی. great Muslim authorities talking about what the purposes of Sharia are. So religious law versus secular law, and historically speaking, it was seen that the religious law was the domain of religious scholars, people who looked at the Quran and the sayings of Prophet Muhammad and came up with ways of deciding what to do. And the law by rulers was a law that was made by authorities for like taxes and things like that. A lot of times these کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے نا تو جو شرعی لا ہے، جو فقہی قوانین ہیں، اور اس کے ساتھ میں جو سلطان کے جو ایڈمنسٹریٹو قوانین ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو قوانین یہ ہوتے تھے کہ ٹیکسز اور ان چیزوں سے متعلق، لوکل لیویز اور ڈیوٹیز وغیرہ سے متعلق. اور جو شریعہ کے جو لاز ہوتے تھے وہ شریعہ کے ایکسپرٹس، یعنی جو فقہ میں، جورس پروڈنس میں، اصول الفقہ میں، اصول الحدیث میں، اصول تفسیر میں، قرآن میں، حدیث کی گہری سمجھ رکھتے تھے، وہ لوگ بناتے تھے. اور باہم کئی بار یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے، کوآپریٹ کرتے تھے اور کنسالیڈیٹ کرتے تھے. laws that were made by rulers and kings. And up until I would say about 30 years ago or so, or 25 years ago, there was seen, even in the scholarship on Islam, it was seen to be two separate domains.
but that has been, I think, more reflective of what the Western historical experience has been. لیکن کہہ رہے ہیں یہ اصل میں یہ مغربی یہ نقطہ نظر ہے، کیونکہ مغرب میں بہت بڑی جنگ رہی ہے چرچ ورسز اسٹیٹ کی نا. وہاں تو یعنی کہ تحریکیں ایسی پیدا ہوئیں 16ویں صدی میں، 15ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں کہ یورپ کے بہت سارے ممالک میں جہاں پہ لوگوں نے چرچ کے خلاف ریفارمیشن یعنی اصلاحات کی تحریکیں چلائی، پادری پاپائیت کے خلاف، کیونکہ پاپی وہاں پہ پوپ جو تھا وہاں پہ ذل الہی خدا کا وہ بن کے نائب بن کے جو تمام تر فیصلے اندھے کرتا تھا، اس کے سامنے بعض اوقات بادشاہوں کو، بڑی بڑی حکومتوں کو بھی سرنگوں ہونا پڑتا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے اپنے معاشروں میں جنگیں لڑیں اس کے خلاف، اور چرچ کے تسلط سے، پوپزم پاپائیزم کے تسلط سے انہوں نے نجات حاصل کی. اس کے لیے ان کی 400-500 سال کی اسٹرگل ہے. تو جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چرچ، ان کا مذہبی ادارہ جو ہے وہ ریاستی اداروں سے یا سول لاز سے متصادم ہے، تو وہ اس اپنے معاملے کو ڈال دیتے ہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر. اور پھر مسلمان لوگ جب مغربی نقطہ نظر سے اسلام کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جن کو گہری نظر اور مصادر اصلیہ، مصادر عربیہ تک رسائی نہیں ہوتی، تاریخ کے اسلام تک، تمام تر قرآن و حدیث کی نصوص تک، وہ بھی اس پروپیگنڈا کی زد میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان میں بھی ایسا ہی تھا اسلامی تاریخ میں، جبکہ اسلامی تاریخ میں اس سے بالکل برعکس مختلف ہمیں مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. Separation of church and state. We know that it came about as a result of a certain specific configuration of power in Europe at a certain time, where there was authority vested in one church. تو کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں، یورپ میں تو طاقت کی جنگ جب ہوئی نا، اقتدار کی جنگ، تو اس میں یہ معاملہ درپیش ہوا کہ چرچ ورسز اسٹیٹ یعنی ریاست اور مذہب کا جنگ ہوئی، اور لوگوں نے ریاست کو الگ کر دیا اور مذہب کو الگ کر دیا کہ مذہب صرف چرچ کی چار دیواری کے اندر آپ کو وہ سیریمنیز وغیرہ سروسز وغیرہ کر لیں، وہاں تک انہوں نے اس کو محدود کر دیا. اور جو عوام کا جو سول دائرہ ہے یا سماجی معاشرتی حکومتی دائرہ ہے، بین الاقوامی اور بین صوبائی جو معاملات تھے یا بین الطبقات جو معاملات تھے، اس میں انہوں نے چرچ کو بالکل سائڈ پہ کر دیا، مذہبی تعلیمات کو نا. And after that, when there was a Reformation and there was a struggle for power, there was a much more complicated history than it usually led on. But the version that we usually hear is that somehow we were able to save the society from the clutches of religion, and really this separation between church and state made religion or sequestered religion into the private domain and the domain of the church. Basically, you could be religious by yourself, or you could be religious in that space, but religion stopped being a motivating force or a presence or a force in the civic and common domain. So this is our experience, and this is the paradigm under which we operate. So when we use that category and look back to other cultures, we tend to see that tension reflected in it. But what we actually find, so there was a domestication of the church. What we actually find in the Islamic context is that they were in fact not competing, but these were almost complementary, and a little bit it was a shared project between the rulers and the religious scholars. Everybody brought to the table what their kind of approach to the law was. کہہ رہے اسلامی جو تاریخ ہے نا، اس میں مغربی تجربے کے بالکل برعکس ایک مختلف صورتحال ہے. وہاں تو یہ ہوا کہ ایک میز پر، ایک مذاکرے کی میز پر، ڈسکشن ٹیبل پر ہر جو طبقہ تھا نمائندہ وہ سامنے آیا، ریاست کا، سیاست کا طبقہ بھی سامنے نمائندہ آیا، سلطان کا اور وزراء کا، اور مذہب کے ان کا بھی، اور وہ لوگ مل جل کے انہوں نے، یہ شیئرڈ پروجیکٹ تھا کہ انہوں نے امور سلطنت یا امور جو سیاست تھے وہ مل جل کے چلائے. جبکہ وہاں یورپ میں جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کہ مذہب کے شکنجہ سے اپنے معاشرے کو، اپنے فرد کو آزاد کروایا، آزادی دلوائی. ان کا یہ تجربہ ہے. تو بالکل برعکس ان کے دونوں کے احوال اور تجربات جدا ہیں. They figured it out together. تو کہتے ہیں مسلمان میں تو سیاسی جو اس کی جو وہ تھی اپنا سلطان کی تھی یا جو بھی جس معاملے میں بھی جس طرح کی بھی رہی، تو جو سیاسی قیادت تھی اور جو مذہبی قیادت تھی، انہوں نے مل جل کے معاملات کا حل نکالا ہے بیشتر اوقات. And most of the time, the ruler's law, the sultan would say, the text should be set at this rate. It was defined by religious rulers as, and philosophers as,
reason and custom brought to bear in executive judgment of the needs of a local situation on the authority of the ruler. کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے سلطان کے ایما پر عرف اور عادت کو اور جو لوکل جو معاملات تھے اس کو ہم نے ملا کے جو نا یہ قانون نکالا. اس قانون کو مذہبی تائید اور فتویٰ کی طاقت پہنچا دی جاتی تھی مذہبی نمائندگان کی طرف سے, جو اکثر جو ریاستی امراء کی طرف سے, سلاطین کی طرف سے جو قانون آتا تھا, تو اتنی ان میں آپس میں یعنی باہم جو ہے نا وہ وحدت عمل اور وحدت فکر ہمیں نظر آتی ہے. Reason and custom. This is one of the other, I would say, problems right now we have with the Sharia, in that people think that Sharia and reason are just incompatible. Whereas what is happening with the ruler's law is nothing other than reason being used and custom. How do we actually end up doing that? So there's great historical examples of this. Umar, the second caliph, just like, 2-3 years after the Prophet Muhammad's death, when Muslims end up occupying and conquering Sasanian and the Persian lands, Umar took the law, a taxation law that was already in place, and adopted it, and thereby it became Islamic law. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزن اینڈ کسٹم یعنی عرف و عادت اور پلس جو عقلی جو مصادر شریعہ ہے نا, اب عقلی مصادر یا عقلی جواز کیا ہیں, اس میں قیاس ہے, استحسان ہے, استصلاح ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھ لیں عقلی دلیل یا عقل کی ضرورتیں, اس میں بہت سارے قواعد ہیں, بہت سارے فقہی اصول آ جاتے ہیں, آپ کو مل جاتے ہیں فقہی ضابطے, جیسے الاصل فی الاشیاء الاباحہ, کہ ہر شے اپنی اصل میں مباح ہے یا حلال ہے, یا الضرورات تبیح المحظورات, کہ ضرورتیں جو ہیں وہ ناجائز چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہیں یا پابندیوں کو, سختیوں کو نرم کر دیتی ہیں. تو یہ تمام استحسان استصلاح میں اس میں آتے ہیں, یعنی کہ عقلی مصادر میں سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اور استدلال جو ہے, تعقل جو ہے اور زمانے کی ضرورت, اس کا پورا اہتمام کیا گیا, اس کی پوری رعایت کی گئی, ساتھ ساتھ کہ عرف و عادت کے لوکل کسٹمز کیا ہیں. اور سب سے بڑی مثال اس کی انہوں نے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابھی کتنے سال گزرے تھے, 15-20 سال بمشکل گزرے ہوں گے, اس سے بھی کم, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ساسانین اور ایرانی جو خطے ہیں, سلطنتیں, ان کی فتوحات ہوئیں. اور جب وہاں پہ فتوحات ہوئیں تو وہاں پہ حضرت عمر کے جو بھیجے ہوئے گورنرز تھے یا قضات تھے, قاضی لوگ تھے, انہوں نے حضرت عمر کے کہنے پر وہاں کے جو لوکل کسٹمز تھے ٹیکس سے متعلق, ٹیکسیشن سے متعلق, وہی جائز رکھے, روا رکھے, انہی کو برقرار رکھا, اور ان کو حضرت عمر's لاء کا نام دے دیا گیا. تو مطلب یہاں تک اسلام میں توسع کی, وسعت کی گنجائش ہے, اور یہاں تک عقل کو, عرف و عادت کو, لباس کو, کسٹمز کو, ٹریڈیشنز کو, کلچر کو اسلام جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتا ہے, اور اس کو جو ہے نا اپنے اندر سمونے کی فطری صلاحیت, انٹرنزک صلاحیت رکھتا ہے. So that was the custom already. He used the custom that what people were used to. کہہ رہے ہیں جو وہاں کا عرف و عادت تھا اسی کو حضرت عمر نے اڈاپٹ کیا, اور وہی اسلامی قانون کا آگے حصہ بن گیا. And Al-Farabi, who was a 10th century Muslim philosopher, he talks about how if there's no one man competent to this task, he allows that the office of the ruler be executed by a collective that together fulfills the requisite qualities of the ruler. What we کہہ رہے ہیں الفارابی جو 10ویں صدی کے مسلم بہت بڑے مفکر ہیں, فلسفی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص فرد واحد حکومت کرنے کے قابل نہ ہو, کمپیٹنٹ نہ ہو کسی سلطنت اسلامیہ میں, بلاد اسلامیہ میں, تو پھر ایک کلیکٹیو یا ایک کلیکٹیو جماعت یعنی شورا, سینٹ, پارلیمنٹ, جو آج کی جو موجودہ مروجہ صورتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جو ہے پھر وہ اس رولر کی یعنی حاکم کی, سلطان کی, خلیفہ کی ذمہ داریوں کو ادارہ پورا کرے گا. انسٹیٹیوشنلائزیشن جو ہے وہ انہوں نے کی, یعنی ریکمینڈ کی, پرسکرائب کی, جس کو الیکٹڈ باڈی یا منتخب حکومت یا منتخب ایوان کہتے ہیں آج کے دور میں. way in which, like when I was growing up in Pakistan, there was really at that time no discussion about the that the elected body was not acting in accordance with the Sharia.
کہہ رہے ہیں کہ جب میں جوان ہو رہا تھا پاکستان میں، یعنی جب میری نوجوانی کی عمر تھی، شاید انہوں نے ضیاء الحق کے زمانے کی بات کر رہے ہیں غالباً 1983 84 85 86 میں، کہ وہ فیڈرل شریعہ کورٹ اور یہ جو شریعت بینچز تھے یہ بڑے پرو ایکٹیو ہوئے، اور جو پاکستانی سوسائٹی میں اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ جو ہماری اس وقت کی جو بھی باڈیز تھیں، الیکٹڈ نان الیکٹڈ، جو بھی 85 میں الیکشن ہوئے یا جو بھی ہوئے، وہ اسلام کی مطابقت میں نہیں تھے، تو اس حوالے سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل یا اس طرح کی چیزیں بڑی تشکیل پائیں، یا اگر پہلے سے موجود تھیں تو بڑی پرو ایکٹیولی وہ یعنی کہ وہ تحریک چلا رہی تھیں. Concerns about bringing certain laws in harmony with the spirit of Sharia, but the authority of people, of the elected leaders to make the law, was never in question by religious law. کہہ رہے ہیں جو مذہبی طبقہ تھا پاکستان کا، وہ یہ ضرور پروپوز کر رہا تھا کہ جو خاص ایسے قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ بنایا جائے اسلامی روح سے، شریعہ کی روح سے، لیکن جو ایوان ہے، جو جمہوریت کا نظام ہے، اس پر کبھی بھی کوئی سوالیہ نشان کسی مذہبی جماعتیں یا مذہبی لیڈرشپ نے پاکستان میں نہیں اٹھایا تھا. اس پر وہ راضی و متفق تھے. جو مغرب کا جو کنسرن ہے نا بہت بڑا، کہ شاید جہاں پہ اسلامائزیشن ہوتی ہے تو وہ پھر شاید وہ یہ جو ادارے ہیں، ان اداروں کے وجود کو ہی وہ پھر چاہتے ہیں کہ مٹا دیا جائے اور دنیا میں ایک ڈس آرڈر اور ڈسرپشن کریٹ کیا. تو کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بھی ان اداروں کے حامی تھے اور انہی اداروں میں الیکٹ ہو کے آنا چاہتے تھے اور چاہ رہے تھے اور آ رہے تھے انہی کے تھرو، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ مخصوص کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کی روح سے قریب کیے جانا، ہمانگ کیے جانا ضروری تھا ان کے نزدیک. Debate is of a much more subtle nature. These quotes are from a great book called What is Islam, which I highly recommend, by Shahab Ahmed. یہاں انہوں نے ایک پروفیسر شہاب احمد کی ایک کتاب ہے، اس کو لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ اس کو ضرور آپ لوگ پڑھیں. اس حوالے سے The Road to Islam غالباً نام بتایا. It's a really wonderful chapter looking at this. So the historical reality of the Sharia. These are the purposes of divine law or Sharia. According to religious scholars, this is in the text of the religious scholars, protection of religion, life, intellect, lineage, property and honor. کہہ رہے ہیں جو مقاصد شریعہ ہیں تو وہ شریعت ہمارے جو اسلام کے فقہا ہیں، اجل اکابر مجتہدین ائمہ، ان کے نزدیک شریعہ کے 5 بنیادی مقاصد ہیں کہ وہ 5 اشیاء کا یا 5 معاملات کا، امور کا تحفظ چاہتی ہے. اس میں کیا ہے کہ جی انسان کے دین کا تحفظ، جان، مال، نسب اور اس کے آبرو کا، عزت کا تحفظ. So, and as long as the rulers' laws accorded with the above principles, they were considered to be expressions of Sharia. تو کہتے ہیں جب تک کہ جو سلطان ہوتا تھا اور اس کے یا امیر یا خلیفہ ہوتا تھا یا ملک ہوتا تھا، تو جب اس کے قوانین دیے گئے، اس کے دیے گئے قوانین جو تھے، جب تک کہ وہ ان 5 مقاصد کو پورا کرتے تھے تو ان کو بالکل 100% شریعت کے مطابق سمجھا جاتا تھا اسلامک پوری تاریخ میں. So it is a surprise to a lot of Muslims when some, I would say, puritanical Muslims come and say that, oh, you're living in the land of not Sharia, and we're like, what are you talking about? Equality, freedom of speech, all of this stuff, ethical behavior, waving to each other, driving on the roads of Vermont, that's the essence of Sharia. Being courteous to each other. These are all qualities that are perfectly in line with Sharia. They really... کہتے ہیں کہ آج جب ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان کسی تنگ نظر متعصب خالصتانی قسم کے سکہ بند قسم کے اسلامائزیشن والے ہارڈ کور کسی بندے سے یہ سنتا ہے نا کہ بھائی تم لوگ جو امریکہ یا کسی مغربی جمہوریت میں رہنے والے لوگ، تم لوگ کسی اسلامی یا شرعی زمین میں یا اس پہ ملک میں نہیں رہتے ہو، نظام میں، اور تم بڑے کسی ایسے کفر کے نظام میں رہتے ہو. تو کہتے ہیں ہم لوگ حیران ہوتے ہیں. کہہ رہے بھائی فریڈم، ایکوالٹی اینڈ جسٹس، شخصی آزادی، غلامی کا خاتمہ تو اسلام نے کیا. کوالٹی یعنی مساوات، ٹھیک ہے نا، سوشل اور اکنامک ہر قسم کا سوشل جسٹس. تو فریڈم، ایکوالٹی اینڈ جسٹس،
فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ریلیجن, ایکوالٹی, جسٹس, اور ایک دوسرے کی طرف ہاتھ ہلانا, سڑکوں پہ آتے جاتے ایک دوسرے کو ہائی کرنا, گریٹ کرنا, گڈ مارننگ گریٹنگس کرنا, یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سب اسلامی تو ہے, یہ سب شریعت ہی تو ہے, یہ اور کیا ہے, کیا چیز؟ No incompatibility. کہہ رہے ہیں اس کا شریعت کے ساتھ کوئی اختلاف یا عدم مطابقت نہیں. شریعت یہی چاہتی ہے, یہی چیزیں ہوں. باقی عبادات اور رسومات ہیں وہ ہر فرد کا ایک ذاتی معاملہ ہے. معاشرتی سطح پر, سماج کی سطح پر شریعت انہی معاملات کا تقاضا کرتی ہے. جیسے اوپر 5 گنوائے: جان, مال, عزت, آبرو, نسب کا تحفظ. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انسان کی فلاح سے, انسان کی بہبود سے ریلیٹڈ ہے نا, متعلق ہیں. So the ruler's laws are derived using reason. They have to fulfill these purposes. تو کہہ رہے ہیں جو سلطان اسلام کا جو قانون ہے اس کو بھی معقول ہونا چاہیے, عقل میں سمجھ آنے والا اور انسان کے لیے مناسب ہونا چاہیے. استحسان, استصلاح اور یہ تمام جو استصواب, یہ سب چیزیں, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی, تب جا کے وہ شرعی کہلائے گا. اور یعنی کہ اس کو ان 5 مقاصد کی رعایت کرنا لازمی ہوگا. As they do that, they are considered expressions of Sharia, and this has been the historical reality, and this is documented very, very well. So, a lot of the problems I think that are arising right now about Sharia are arising because of some small groups who are so, really I think puritanical is the right word for it, for whom only a very narrow brand of thinking and being is what Islam is, and it's not reflective of the historical reality or the current majority of Muslims, I would say. تو کہہ رہے ہیں کہ چند مخصوص سخت گیر طبقات جو پرتشدد ہیں یا اپنی رائے میں بڑے متشدد ہیں, اپنے فہم دین جو خاص ان کا ہے, جو کہ ناقص ہے اور بلکہ غلط فہمی پر مبنی ہے, سراسر ظلم پر مبنی ہے اسلام کے ساتھ اور اسلام کی بنیادی روح کے ساتھ, تو ان کا کوئی تقاضا یا ان کا پاگل پن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ریفلیکٹیو نہیں ہے کہ مسلم سوسائٹی یا مسلم علماء کی, اسکالرز کی بڑی تعداد بھی ایسا ہی چاہتی ہے. کہنے بالکل ایسا حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں, اور تاریخ میں بھی ایسا بالکل نہیں ہمیں ملتا. And this is really the most important thing I want to bring out, that the value that emerges as preeminent in this conceptualization of Islamic law is justice. کہہ رہے ہیں ان تمام یہ جو ہم نے تصور آپ کے سامنے پیش کیا, ٹھیک ہے نا, تو اس کا اگر آپ دیکھیں اس کا نخبہ نچوڑ مغز نکالیں تو جو سب سے جو اہم ترین, جو کور ویلیو, جو سب سے اہم ترین اور سب سے خاص جو عنصر یا قدر ہمیں نظر آتی ہے اقدار میں سے, وہ ہمیں نظر آتی انصاف. شریعت کے تمام مقاصد, مصالح اور ان تمام معاملات کو اچھی طرح اس کا تجزیہ, تحلیہ, تحلیل کرنے کے بعد, اس کا وسیع عمیق مطالعہ کرنے کے بعد, تو ہمیں سب سے جو ابھر کے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے انصاف, عدل. There's a story that I've heard in many Islamic countries, and it's usually told of the great religious authorities. I've heard a version in Turkey and I've heard the version in Pakistan. It goes something like this. That کہتے ہیں کہ ایک مسلم معاشروں میں, کہتے ہیں میں نے ترکی میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک خاص ایک واقعہ سنا ہے, جو بڑے بڑے علماء نے جو مختلف مغربی یا مشرقی ممالک میں جنہوں نے سفر کیا بکثرت, تو انہوں نے اپنا تجربہ, مشاہدہ, اپنی زندگی بھر کا نچوڑ بتایا. یہ واقعہ میں نے یعنی کہ مغرب میں رہنے والے یعنی ترکی میں رہنے والے مسلمانوں سے بھی سنا, اور ایشیا میں یا مشرق میں رہنے والے مسلمانوں سے بھی یہ واقعہ سنا. X, Y, and Z great religious scholar came to America or went to France or Europe or some other place. کہنے کوئی بہت بڑے علامہ, کوئی بہت بڑی ہستی تھے جو امریکہ گئے, فرانس گئے, کچھ اور ملکوں میں گئے تبلیغ کی اور یہ اس کے نشر و اشاعت اسلام کی نیت سے. And they wrote back saying that in America I saw no Muslims but Islam, and in Turkey I saw many Muslims but no Islam. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جب امریکہ گیا تو میں نے جو ہے نا وہاں اسلام ہی اسلام دیکھا, بس یہ کہ مسلمان نہیں نظر آئے یا کم نظر آئے, یعنی مسلمان ذرا کلمہ گو کم تھے لیکن نظام وہاں کا سارا اسلامی دیکھا میں نے. اور کہتے ہیں پھر جب میں ترکی کو استعارہ لیا انہوں نے, یعنی کہ مجازن لیا ہے, مطلب کہ جو اسلام کے جو ممالک ہیں, مسلم ممالک, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ سارے کلمہ گو تھے,
مسلم اکثریت ممالک 90 95 98 99% ان کی جو آبادی تھی وہ مسلمان تھی، مگر اسلام کا 100 میں سے 1% بھی نام و نشان نہیں تھا. یعنی عمل میں، معاشرے میں، سماج میں، اقدار میں، ویلیوز میں اسلام تھا ہی نہیں. You see that? What's going on over there? Yeah. This is this is the kind of I guess this approach, this sensibility and this sensitivity towards justice is really what informs, I find, the vast majority of Muslim discourses. So that's why we find, I think, in contemporary America as well, that a lot of Muslims are part of social justice movements, but this justice has, takes many different forms and is across the board. تو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو یعنی کہ متاثر کن شخصیات ہیں امریکہ میں، جو مسلمان رہنما ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد امریکہ میں جو عدل کی یا انصاف سے متعلق جو تنظیمیں یا تحریکیں ہیں یا آوازیں ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ پیش ہیں. یعنی مسلمان جب یہاں امریکہ میں آتے ہیں تو ان کو عدل کی اہمیت کا اور اس کا احساس، اس کا اندازہ ہوتا ہے، تب وہ اس کے لیے ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں. یعنی اپنے ملکوں میں عدل انصاف کا یا تو ان کے یہاں ہے ہی نہیں، یا وہاں ان کو شعور نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی آواز بلند کی جائے یا اس کے لیے کوئی کام کیا جائے. لیکن یہاں پہ چونکہ ماحول موافق ہے عدل کے اور انصاف کے، تو یہاں وہ آگے بڑھ چڑھ کے اپنی جو دیگر جو مسلم ممالک میں رہنے والی جو کمیونٹیز ہیں اس کے برخلاف یہاں ان کے ٹرینڈز، سوچوں کے دھارے بالکل مختلف و تبدیل ہو جاتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عدل جو ہے یہ وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، کسی فرد یا قوم یا کسی مذہب کی. یہ ایسا ہے کہ بڑا یونیورسل ہے، آفاقی ایک قانون ہے، ایک آفاقی نعمت ہے، جس کو بھی مل جائے، جو بھی اس کو لینا چاہے اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھا کے انسانی تاریخ میں ایک نمایاں مقام جو بھی قوم حاصل کرنا چاہے یا طبقہ. So these are all documented. As you see, I've put down Shahab Ahmed Walid Islam underneath it. Anybody who's interested in looking at the sources, please refer to this wonderful text. کہہ رہے ہیں جس کو مزید شوق ہو اس پر مطالعہ کرنے کا، وہ تو شہاب احمد صاحب کی جو کتاب ہے The Road to Islam، اس کے مزید حوالہ جات کے لیے، تحقیق کے لیے دیکھ سکتا ہے. And this is I think nobody can say it better, 17th century Pashtun leader. The folks that we are currently bombing in the border, who are a lot of whom are the Taliban. اچھا، اب انہوں نے یہ افغانستان اور صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے شمال مغربی صوبہ جو پاکستان کا، وہاں سے انہوں نے ایک پشتو آئیکن کو لے لیا، ایک پشتو بڑی پرومیننٹ فگر خوشحال خان خٹک، جو ان کے سیاسی اور یعنی کہ تہذیبی ورثے کے بڑے تابندہ ستارے ہیں. صوفی شاعر بھی تھے، انقلابی شاعر بھی تھے، اور بڑے بہت ہی متاثر کن شخصیت. پشتون افغان He is kind of like the spiritual grandfather, so everybody cites him and he's well known. This is what he said: an unbeliever, if he is just, is better than a Muslim ruler who rules with injustice. تو کہتے ہیں خوشحال خان خٹک بابا جو پشتون قوم کے روحانی رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک غیر مسلم ہو مگر انصاف پسند ہو، عدل کرنے والا ہو، تو وہ لاکھ درجہ بہتر ہے اس مسلمان حکمران سے، اس مسلمان لیڈر سے جو کہ ناانصافی پر مبنی زندگی گزارتا ہے اور غیر عادلانہ، غیر منصفانہ معاملات کیا کرتا ہے. That's the importance of justice. کہہ رہے ہیں یہ ہے اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے بڑوں میں انصاف کی، عدل کی. Deputed sovereign should act in every matter in accordance with the Shara, which is the path of God, with his own wisdom, reason, right? With custom, what have the people been used to? With maintenance of peace and of welfare, so that good redounds to the people. That کہہ رہے ہیں جو بھی منتخب حکمران ہے یا جو بھی مأمور حکمران ہے، منتخب ہو یا غیر منتخب ہو، ٹھیک ہے نا، جو بھی کسی علاقے کا والی ہے، متولی ہے، اس پر یہ لازم ہے، اس پر یہ فریضہ ہے کہ وہ ایسے معاملات کرے کہ شرع کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق لوگوں کو سماجی اور معاشی انصاف ملے، لوگوں کو سکون ملے، حالات میں امن و امان ہو، اور انسان تک خیر، فلاح، منفعت، بہبود کے ثمرات
پہنچیں. The ultimate purpose of the Sharia. یہی I مقصد think ہے this is why شریعت. Jesus, looking at him, loved him. Because at the societal level, peace had been established. This one man was doing his part to make sure that the conditions were optimal for people to perfect themselves in the way in which they see fit. کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کو یہ کہا تھا جو ہم نے پہلی دوسری قسط میں تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. انہوں نے اس لڑکے کو کہا کہ ہاں مطلب وہ جیزس لکڈ ایٹ ہم اینڈ لوڈ ہم. جیزس اس کی طرف مسکرا کے دیکھا اور خوش ہوئے کیونکہ وہ سوسائٹل لیول پہ یعنی حقوق العباد کے لیول پر اس نے تمام تقاضے پورے کیے ہوئے تھے کہ اپنی ذات سے کسی کو بھی شر گزند ضرر نہ پہنچانا, سب کو سکون پہنچانا, سب کو تحفظ پہنچانا, اور سب اس سے محفوظ تھے. اور سب تک ایسے حالات اس کے ارد گرد تھے, اس معاشرے میں تھے کہ جس میں امن تھا, تحفظ تھا اور کوئی عدم تحفظ کا احساس نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, لوگ محفوظ تھے اور لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے, تعلیم, ترقی کے مواقع حاصل کرنے کے لیے ان کو تمام تر دروازے کھلے ہوئے نظر آتے تھے. So I hope I've been able to answer some questions about the Sharia. First of all, that it's incompatible with reason, that it's incompatible with the US Constitution, or that's incompatible. ہاں, خوشحال خان خٹک نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی قوانین وہ والی یا خلیفہ یا حکمران لے کر آئے گا اس میں عقل, شعور, سمجھداری اور عملیت پسندی یعنی پریگمیٹزم, پریکٹیکلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اور یعنی الانگ سائڈ کہ اس میں جسٹس اور شرع اور یہ سب چیزیں ہوں, اس میں عقل اور عرف کے رواج, عرف اس کی پوری رعایت کرنی چاہیے. یہی اب آ کے وہ اسی کو دوبارہ آگے بڑھا رہے ہیں. With modernity. کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے شاید کافی ان سوالوں کا جواب دے دیا کہ اسلام یا شرع جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے, یعنی موافقت نہیں ہے یا مطابقت نہیں ہے اس کی ماڈرنٹی کے ساتھ, جدیدیت کے ساتھ. کہہ رہے ہیں نہیں, یا جمہوریت کے ساتھ. کہہ رہے ہیں نہیں, یا یہ کہ عرف کے عادت کے ساتھ, کلچر اور اس کے ساتھ کسٹم کے ساتھ. کہتے ہیں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. You use your reason, you use the عقل کے ساتھ, معقولیت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں بالکل عقل ایک باقاعدہ ایک مصدر ہے, استدلال, تعقل, تفکر, جس کی بنیاد پر امور طے کیے جاتے ہیں, فیصلے کیے جاتے ہیں اسلام کے اندر, when you use the basic شریعہ, اسلامی شریعہ کے اندر. یعنی purposes of the law, which is the health and benefit of the people, preservation. تو کہہ رہے ہیں قانون کی اصل میں ضرورت پڑتی کیوں ہے, یا قانون بنایا کس لیے آتا ہے؟ کہ لوگوں کی صحت, لوگوں کی ویل بینگ, ہیلتھ, ان کی جو مالی, جانی اور معاشی جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا, ان کو محفوظ رکھا جا سکے. Of life, preservation of dignity, honor, right? انسان کی عزت کا, آبرو کا, عظمت کا, اس کا جو ہے نا وہ پورا تحفظ کیا جائے, اس کو یقینی بنایا جائے. That's where justice comes in. So torture would be disallowed under the Sharia. تو کہہ رہے ہیں اذیت دینا, تشدد کسی بھی طرح سے اسلام میں جائز نہیں ہوگا. And here's an interesting fact that modern warfare is illegal according to the Sharia. کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلم اکثر جو اسکالرز ہیں ان کے نزدیک جو جدید جنگ ہے نا, ماڈرن وارفیئر, جس میں یہ کلسٹر بامز اور یہ ساری چیزیں, یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے. کیونکہ شریعت تو صرف فوج کو فوج سے لڑنے کی اجازت دیتی ہے, عوام پر, بوڑھوں پر, عبادت گاہوں پر, مذہبی لوگوں پر, کسانوں پر, خواتین پر, بچوں پر, مریضوں پر, اسپتالوں پر کسی بھی طرح سے ان کو گزن پہنچانے کی اجازت ہی نہیں دیتی. تو شریعت میں صرف کمبیٹنٹ فورسز سے لڑتی ہیں. متحارب جو فوجیں ہیں وہ متحارب فوجوں سے لڑتی ہیں, دیٹس آل. باقی سویلین جو آبادی اس سے کوئی کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کا, اس کو ڈرانے کا, غیر محفوظ کرنے کا, اس کو اسلام کسی بھی شخص کو کسی بھی بہانے سے کسی بھی حال میں اجازت نہیں دیتی شریعہ. Most scholars consider it illegal. It's not the right thing. But a dispensation is there because if your enemy is using that in order to preserve the sanctity of the community, you have to then use those same weapons, then go ahead and do it. But in terms of the thinking and the purposes that I've outlined over here,
the kind of cluster bombs and the kind of indiscriminate kind of weaponry that is present right now, it goes against the spirit of this law. So we have fatwas, and this is very interesting too, that in Iran, up until just 15 or 20 years ago, Iran had not pursued a nuclear weapon. Because strangely, the religious authorities considered nuclear power not to be safe. And they don't like it. So then, as a way of being able to maintain parity, they allowed it. So it's a very strange kind of situation that we find over there. But it's an example of this case. So, how are we doing over here? I think one last thing and then we'll stop. I think I'm going a little bit over, so about 5 more minutes here. This is the last dimension. You lack one thing, Jesus said, right? Go sell all of your possessions and then come and follow me. So, अच्छा, यहाँ इन्होंने फिर उस बात को आखिर में कह रहे हैं कि अब वक्त चूँकि मेरे पास मुकम्मल होने वाला है, 5 मिनट मज़ीद लेता हूँ, उसके बाद सवाल जवाब का वक्फा सवालात होगा. तो कह रहे हैं वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि भाई ए लड़के, तुम्हारे अंदर सारा जज्बा सब चीज़ें हैं, लेकिन तुम एक चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है, वो भी टेस्ट करनी ज़रूरी है. वो ये कि जाओ अपनी सारी चीज़ें अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो अगर तुमने खुदा के कुर्ब में इरफान की वादी में जाना है. तो अब उसको कनेक्ट करेंगे हदीस पाक से. this third dimension of Islam we would call poverty, and this is a saying of the Prophet, poverty is my pride. कह रहे हैं तीसरी एक और भी डिमेंशन, एक रुख है, एक जहत इस्लाम का एहसान, और वो एहसान का कुछ ताल्लुक़ ख़ास जो है ना वो फ़क्र के साथ है, फ़कीरी. और फ़क्र की एक हकीकत है और एक रस्म है. हकीकत तो ये थी कि हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि अल-फ़क्र फ़ख़री, कि फ़क्र मेरा फ़ख्र है. और उसकी रस्म ये है कि कुछ बज़ाहिर कुछ माशी तंगी या कुछ परेशानी खुदा के रस्ते में बंदे को आ सकती है. ये उसकी रस्म है, हकीकत नहीं है. ठीक है ना. इसके बावजूद भी हकीकत मिल सकती है और बाज़ औक़ात इसके साथ भी मिला करती है, अक्सर इसके साथ होती है अमूमन. लेकिन अगर ये ना हो तो भी इसकी हकीकत अपनी जगह रह सकती है. इसको मद्देनज़र रखिएगा इस बात को कि हकीकत अलग है, रस्म उसकी बसा औक़ात यूँ है कि कुछ तंगी कुछ परेशानी माली साथ लगी रहती है. And I've cited a Punjabi poet, Bulle Shah, because as I was thinking about this, and this just happened a couple of days ago, I had not thought about this before, but these verses came to mind. I was like, of course, there you go. तो उन्होंने कुछ पंजाबी कुछ सुल्तान बाहू या बुल्ले शाह का कुछ कलाम लिया उन्होंने, आरफाना कलाम इससे मुताल्लिक. It's the same imagery, it's connecting it. Shariat de darwaze uche, the doors of Sharia, tall and wide. शरीयत के दरवाजे ऊंचे हैं और जी बहुत लंबे और बड़े रास्ते हैं जी. ठीक है. अच्छा, इस पर मुझे एक इराकी का एक शेर याद आ गया. वो कहता है, सनमा रहे कलंदर सजदार बमन नमाई के दराज दूर दीदम रहो रस्म पारसाई. कहता है, ऐ मेरे महबूब मेरे मुर्शिद, मुझे ये कलंदरों के ये जो जज्ब मस्ती का रास्ता ना, इसके तरीक़ पर से ले चल, फरीकी फ़कीरी, कि वो ये जो ज़ुहद तक़वा का और शरिया काम को पूरे बजा लाने का जो रास्ता है ना, रहो रस्म पारसाई, ये मुझे बहुत लंबा और बहुत दूर लगता है. इसमें मुझे मंजिल बहुत दूर लगती है, मुझसे नहीं हो सकेगा इतना लंबा, इतना ठीक है ना, इतना तवील रास्ता मैं नहीं तय कर सकूँगा, ना इतने आदाब बजा लाऊँगा, इतने मामलात का मैं रियायत नहीं कर सकूँगा. तो मुझे बस ये जज्ब मस्ती और दीवानगी की राह पे अपने साथ डाल दे ताकि मैं जल्दी मैं मतलूब मकसूद तक पहुँच जाऊँ. राह फकरदा मोरी हूँ, राह फ़करदा मोरी हूँ, यानी फ़क्र का रास्ता जो है वो जो कह रहे थे ना शुरू में, नैरो होल या नीडल का जो हेड है जिसमें से धागा गुजारना, तो सुई के नाके में से धागे गुजारना, यानी ऐसी पतली छोटी सुराख जैसी राह है, बहुत तंग राह है जिस फ़क्र की, जिससे ज़्यादा लोग गुजर नहीं पाते. path of poverty, a narrow hole, the eye of the needle, right? आई ऑफ द The path नीडल, of वही poverty. सुई का नाका जो है, जो शुरू में हमने डिस्कस किया था 2-3 किस्तों में. A narrow hole. They don't let the learned doctors pass. Those who are laden with their books and their wisdom and what they think they have, their mind. तो कह रहे हैं ये जो बहुत ज़्यादा किताबी कीड़े होते हैं ना इकबाल का शेर याद आ गया. वो कहता है कि कलंदर जुज़ दो हरफ़े ला इलाहा, ये 2 हर्फ है ना, ला इलाहा, कलंदर जुज़ 2 हरफ़े ला इलाहा कुछ नहीं रखता, फ़क़ीह है शहर क़ारून है लुग़त हाय हिजाज़ी का. मगर जो ये ज़ाहिरी इल्म वाले होते हैं वो क़ारून की तरह उन्होंने 100 ऊँट जो है ना वो 10,000 किताबों के लुग़तों के अरबी अपने पास रखे होते हैं. फ़िक़्ह की लुग़त अलग, फ़लाने की अलग, इसकी अलग, उसकी अलग, ताजुल उरूस अलग, फ़लाना अलग, फ़लानी मीज़ान अलग, फ़लानी लिसान अलग, यानी इतनी सारी लुग़तें, इतनी सारी
پیش در پیش پے در پے جو نا لفظوں کے معنی مترادفات اور تواتو اور تواتی اور خاص عام اور یہ ساری بحثیں ہوتی ہیں لفظوں کی. تو گورکھ دندے ہیں لفظی گورکھ دندے, ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو لوگ جو کتابوں سے لفظوں سے ان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا, اپنے عقلی علوم سے فلسفیانہ فکری ان سے تجربی فکریاتی تفکراتی علوم, یہ خدا کی عرفان کی وادیوں میں ان کا داخلہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت سی شے کا نفی کر کے بہت سا بیگیج چھوڑ کے آنا پڑتا ہے نا, بہت کچھ خالی ہو کے آنا پڑتا ہے وہاں. Is so full. You're talking about that domain, right? They don't. تو جو بہت زیادہ فلسفے افکار سے نظریات سے اقوال سے بھرا ہوا ہو تو وہ یہ فقر کی جو یہ تنگ سوراخ ہے موری ہے, اس سے اس کا گزرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا سامان لے کے وہاں سے جا نہیں سکتا نا. اس کے ہاں بالکل خالی ہو جائے تو پھر چھوٹے سا اس میں سے گزر جائے گا, اگر کچھ نہ ہوگا اس کے پاس تو. But the learned doctors pass. Whoever passes through goes like a thief. You know, thieves used to make little holes in the walls on the side, and then kind of, you had to kind of. تو کہتے ہیں جس کو بھی اس سے گزرنا ہو تو اس کو بڑی ٹیکٹفلی, بڑا آرٹسٹیکلی جو ہے نا وہ اپنے لیے راہ نکال کے جانا پڑتا ہے. کوئی معین کوئی راہ بلکہ ہے بھی نہیں, تو راہ بنانی پڑتی ہے. راہ کھودنے پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح چور لوگ محنت کرتے ہیں کسی خزانے تک پہنچنے کے لیے, سرنگیں بناتے ہیں, اس طرح خدا کے خزانے تک پہنچنے کے لیے بھی بڑا نقب لگانا, بڑی نقب زنی, بڑی محنت کی, اور بڑا یعنی راہ کھودنے اور راہ نکالنے پر بڑا توجہ اور بڑی صرف کرنی پڑتی ہے, صلاحیت, اہلیت. Yourself through. That's the way in which, you know, sneak in کرنا پڑتا ہے آپ کو. Muslim mystic and contemplative is talking about this path beyond the Sharia. Obahu, that's his name, Obahu. It is the lovers who know the secret of the beloved. How could the commoners know it? آخر میں سلطان باہو کہتے ہیں اس جو بھی ماہیہ ہے, قطع ہے, ربائی ہے, کہ او باہو صرف دل والے اہل دل جو ہیں, اہل عشق, وہی اپنے محبوب کی نزاکتیں, لطافتیں اور اس کے اسرار جانتے ہیں. ایک عام آدمی بھلے کتنا علم سے خاص ہو, ظاہری کتنا مفسر و محدث و فقیہ ہو, جو بھی متکلم ہو, لیکن محبوب کے گھر تک, اس کے حریم ناز تک رسائی جو ہے وہ صرف اہل دل اہل عشق ہی وہ ادائیں اور وہ چور رستے, چور دروازے جانتے ہیں جن سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے. And this is the way in which, in the Islamic tradition, a distinction is made between those who stop at the level of the law, and then there's those who want to go further. کہتے ہیں یہ ہے یہاں پہ وہ اسلام میں وہ ایک تخصیص آ رہتی ہے نا, کہ کہتے ہیں عام, خاص, اخص الخواص, عوام, خواص اور اخص, خاص الخاص. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو فقہ, قانون, شریعہ, اعمال ظاہر, احکامات تک رہ جاتے ہیں, پھر وہ لوگ جو اس میں ایکسل کر کے تخصص کر کے آگے احسان کی, فقر کی وادیوں میں جاتے ہیں, اور پھر وہ جو ان سے آگے نکل کے کلندری میں جاتے ہیں کہ جہاں میرا ساڑا دھواں تو دل سڑیا ہو. تو اس طرح لیولز اپون لیولز ہیں. But what is this further? Which is Jesus calling living in the kingdom. کہہ رہے ہیں پھر یہ اگلا کیا ہے, اگلی وادیاں کیا ہیں؟ کہتے ہیں اگلی وادیاں وہی ہیں جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ living in the kingdom of God, خدا کے حرم میں, اس کے قرب میں, اس کے عرفان میں, اس کی ملا میں, الملأ الاعلیٰ میں رہنا, وہاں کا ہو جانا, ناسوتی ہو کے ملکوتی اور پھر جبروتی اور لاہوتی ہو جانا. تو وہ جبروت اور لاہوت کے جو احوال ہیں ہمارے مسلم صوفیزم میں, اس کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ kingdom of God. An Islamic word for that is doing the beautiful, or ihsan, which comes from husn, doing the beautiful, just like tawheed, you know, making it one, doing the beautiful. And the اور جس طرح توحید تھا کہ ایک کرنا, ایک بنانا, جس طرح احسان ہے کہ خوبصورت کر کے پیش کرنا, خوبصورت کر کے حسن کے ساتھ, احسان بہت اعلیٰ, حسن, حسین, خوبصورت چیز پیش کرنا خدا کے بارگاہ. اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے احسان سے متعلق, اب وہ سنائیں گے. حدیث جبرائیل, حدیث احسان, صحیح بخاری میں, مسلم میں. ہم نے شروع میں ریفرنس بھی دیا تھا, پہلے یا دوسرے
اس کے ایپیسوڈ میں, آپ چیک کر لیجئے گا. described it in one of his hadith as it is to worship God as if you see him. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ خدا کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. Because he is with you wherever you are. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ کہتا ہے تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ, وہ تمہارے ساتھ ہے. Have to practice it. So this living in the کہہ رہے ہیں تمہیں اس کی مشق کرنی پڑے گی کہ اس کو خود کے ساتھ رکھنا, خود کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. kingdom or to go through that narrow hole, the eye of. تو یہ کہتے ہیں یہ اتنا ہی باریک بینی کا کام ہے, لطافت کا, لطیف کام ہے. ویسے ان کا نام بھی عامر لطیف ہے. تو بڑی لطیف باتیں کرتے ہیں, یہ لطافت کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بامسمہ بنایا, تو وہ اسی باریک لطیف سوراخ میں سے گزر کے جانا. is to make sure that you are with him wherever you are. That's the path. And to be in the presence, when you say to worship God as if you see him, is to be in the presence of God. You are seeing God through your imaginal eye. لیکن وہ کہا کأنک تراہ, گویا کہ تو اس کو دیکھ رہے, تو اپنی تصور کی آنکھ سے اس کو دیکھنا, محسوس کرنا, پاس محسوس کرنا, قریب دیکھنا. اب اس طرح کی عبادت وہاں پہ اگلے مرحلوں میں پھر اس طرح کی عبادت اور بندگی چاہیے. احسان To be in the presence of God is to be کہ خدا کے حضور میں, اس کی حضوری میں ہونا, اس کی حضوری کا ہمہ وقت احساس, مستحضر رہنا. present with God, and it is to be in the present, which is one of the definitions of the friends of God or the saints. اور یہ اس کی پریزنس میں رہنا, اس کی موجودگی میں رہنا کا مطلب ہے کہ لمحہ موجود میں حاضر و موجود رہنا. اور Quran which says inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. The friends of God, there is no fear upon them, neither do they grieve. No fear of the future, no grief for the past. تو کہہ رہے ہیں یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت نازل کی کہ اپنے دوستوں کے بارے میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک جو اس کے دوست ہیں نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف. اور کہتے ہیں غم کیا, غم ماضی کا ہوتا ہے, خوف کیا, خدشہ آگے کا ہوتا ہے, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ لمحے موجود میں رہتے ہیں, وہ موجود اور حاضر رہتے ہیں خدا کے ساتھ. جب خدا کے ساتھ حاضر رہتے ہیں تو خدا تو ماضی کو ہی محفوظ کرنے والا ہے اور مستقبل کو ہی محفوظ, تو پھر خدشہ نہ ماضی کا رہتا ہے نہ اندیشہ مستقبل کا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو غالب اقبال نے کہا تھا نا کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. In the middle, in the present, in the presence, in the kingdom, walking in the kingdom. تو کہتے ہیں لمحہ موجود میں رہنا, حاضر رہنا, حاضر باش رہنا, حضوری قلب, حضوری جمعیت کے ساتھ. لا صلاۃ الا بحضور القلب. ایک عرفاء کے ہاں ایک قول ہے, کسی نے حدیث کہا, چلیں کوئی اگر اعتراض کرتا ہے, حدیث نہیں مانتا تو نہ مانے, بزرگوں کا قول ہے, چلیں اتنا تو مانی جا سکتی نا بات, کہ بھائی نماز نہیں ہے مگر دل کی حضوری کے ساتھ, کہ دل حاضر ہو خدا کے ساتھ, دل نہ ماضی میں ہو نہ مستقبل میں ہو. Yes. Meg's laughing because we have talked about this on our commutes. And this is my conclusion here. So, you know, what would I want to all of this? What do I take away from it? I feel like that we have an imaginative imperative, and I'll talk about it a little bit. It is to hold the difference and similarity together. Like I said at the beginning of the talk, differences are clear to us. It is similarity that is hard to find. کہہ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہم نے ایک ایسی شعوری کوشش کرنی ہے. اس خطاب کا, اس محاضرے کا مقصد جو ہے کہ ہم مشترکات ڈھونڈیں, متفقات ڈھونڈیں, اقدار مشترکہ ڈھونڈیں, اور جو اختلافات ہیں ان کو پس پش ڈال دیں. کہہ رہے ہیں جو اختلافات ہیں, جو امتیازی چیزیں ہیں, تفریق کی, اختلاف کی باتیں ہیں, وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا کیا چیزیں ان میں مختلف ہیں. جو مشترک ہیں ان کو ڈھونڈنے کی, جو کہ مشکل کام ہے, اور ان پر متفق ہونے کی ضرورت ہے اس وقت انسانیت کو. And we have a choice. Differences are real, similarities are real. Which one do we give precedence?
And I would urge us, just as God says about himself in the Quran, I have written mercy upon myself or constrained. کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے چوائس ہے، اختلافات بھی حق ہیں، اتفاقات و مشترکات بھی حق ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ. اب دیکھنا یہ کہ ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں میں یہ کہوں گا، سجیسٹ کروں گا کہ جو خدا نے اب کہا نا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت و آیت کوٹ کریں گے، لازم کر لیے، لکھ لیے، کتبت علی نفسی الرحمہ. Self through mercy. And in a divine hadith, God says, my mercy precedes my wrath. اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غضب پر، ٹھیک ہے نا، میری سختی پر میری رحمت، میری محبت بہت زیادہ غالب ہے، حاوی ہے. And mercy is similarity. کہہ رہے ہیں مرسی کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ اتفاقات، مشترکات. Similarity precede difference, so that we hope. تو کہہ رہے ہیں لیٹ دا سملیرٹی پریسیڈ ڈفرینس. کہہ رہے ہیں آئیں کہ ایسا کچھ کریں کہ جو اتفاق ہے، مماثلت ہے، یکسانیت ہے، وہ غالب ہو جائے، وہ اوپر آ جائے، پریویل کرے، اور اختلاف نیچے رہ جائے، اختلاف دب جائے، تاکہ رحمت جو ہے وہ واقعتاً اس حدیث کو ہم اپنی زندگی میں دیکھ بھی لیں، عالم شہادت اس تجربہ اور اس اسباب کی سطح پر، کہ اس کی رحمت غالب اور اس کا غضب مغلوب ہے. ٹھیک ہے. This difference in similarity, or the difference within similarity. مگر جس طرح غضب ہے لیکن غضب اندر ہے، دبا ہوا ہے، اوور لیپ کر رہی ہے، اس کو اوپر سے ڈھانپا ہوا کس نے؟ رحمت نے. اس طرح اختلاف ہو مگر اندر ہو، ڈھکا ہوا، اور اس کو ڈھانپا ہوا ہو کس نے؟ اتفاق نے، محبت نے، امن نے، سکون نے، آشتی نے. As when we are making one, when Jesus is reverting the good back to God, we take the differences and we make them one. And there's a container which holds it all together. کہتے ہیں یہی وہ چیز ہے توحید، یعنی ایک بنانا، ایک کرنا. کیسے؟ کہ اب ہم ان سب چیزوں کو لیں، ایک کریں، ایک برتن میں، ایک اکائی میں لے لیں، ٹھیک ہے نا، جس میں اوپر ہمیں ساری مماثلت، مشترکات اور اتفاقی معاملات نظر آ رہے ہوں، ہیں یکسانیت، ٹھیک ہے، جو وصل کی، ملانے کی چیزیں ہیں، اور جو فصل کی، اختلاف کی، اور جو باتیں ہیں وہ اندر کہیں دبی ہوئی ہوں، کہ ڈھونڈنے سے بھی نظر نہ آئے. بس یہاں پہ ان کی آواز ختم ہو گئی، 1-2 منٹ رہ گئے تھے، اور شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہے کہ یہیں پہ اس بات کو ختم کر دیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.